السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی محبوب علی اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں آپ کے لیے بہترین زبردست عمل لے کر آیا ہوں۔ یہ عمل وہ جو عامر المہدی نے وہ عمل کیا تو جہاز 3 مرتبہ واپس آیا۔ اب دیکھیں وہ عاشق رسول اور اللہ کا بندہ جس نے اپنے فارم حج کے بھر دیے، خرچہ بھر دیا، کرایہ بھر دیا، لیکن جہاز میں جیسے وہ سوار ہونے لگا لیکن جہاز اس سے پہلے پرواز کر گیا۔ اس کپتان نے گیٹ ہی نہیں کھولے، شاید کوئی اس کے کاغذوں میں کوئی مسئلہ تھا یا اس کے نام میں کوئی مسئلہ تھا۔ اس کو یقین تھا، عامر جو حج کی نیت کر چکا تھا، وہ سچی نیت، اس کو اللہ پہ بھروسہ تھا کہ یہ جہاز مجھے واپس لینے کے لیے آئے گا۔ اتفاق سے تھوڑی دیر گزری تھی، وہاں کے لوگ تو عجیب عجیب باتیں کرنے لگے کہ یہ شخص کیسا ہے، کیسی عجیب باتیں کر رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جہاز اس کو واپس لینے کے لیے آئے اکیلے کو۔ تھوڑی دیر لوگوں نے کیا دیکھا تو واقعی جہاز آیا اور کوئی اس کی فنی خرابی ہوئی، اس کو فنی خرابی کو درست کیا گیا، جہاز پھر دوبارہ پرواز کر گیا۔ عامر المہدی کو لیے بغیر ہی جہاز دوبارہ اڑ گیا حج کے لیے۔ ان جو مسافر باقی بیٹھے تھے ان کو لے کر حج کے لیے روانہ ہوا۔ اس کو پھر پکا یقین تھا عامر المہدی کو کہ مجھے یقین ہے، اپنے رب پہ بھروسہ ہے کہ یہ جہاز دوبارہ مجھے واپس لینے کے لیے آئے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جہاز دوبارہ آیا، پھر دوبارہ اس کی کوئی فنی خرابی تھی، پھر کپتان نے دروازے نہیں کھولے، بغیر اس کو لیے دوبارہ پرواز کر گیا۔ اور پھر تیسری مرتبہ جب آیا تو اس کو پھر یقین تھا، جب دوسری مرتبہ گیا اس کو پھر اس عامر، اس حاجی کو جو حج بیت اللہ کرنے جا رہا، اللہ کا گھر کا طواف کرنے جا رہا تھا، وہاں کے صفا مروہ کی سعی کرنے جا رہا تھا، وہاں کی زیارتیں کرنے جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری بھرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس کو پکا یقین تھا کہ یہ جہاز دوبارہ آئے گا میرے پاس۔ تیسری مرتبہ بھی جہاز آیا۔ اب کہ اس کیپٹن نے کیا کیا، دروازے کھولے کہ اس شخص کو لازمی جہاز کے اندر سوار کرو، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے جہاز آگے پرواز نہیں کر سکے گا۔ اس اللہ کے بندے نے جیسے ہی جہاز کے اندر قدم رکھا، جہاز دوبارہ پرواز کرتے ہوئے حج کو روانہ ہو گیا۔ یہ اس کا یقین تھا اللہ تبارک تعالیٰ پر۔ یہ ایسے واقعے رونما ہوتے ہیں زندگی کے اندر۔ ایسا ہی واقعہ ہے کہ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ ایک ہند سے ایک عاشق رسول چلا جو مدینے کی طرف رواں دوا تھا، مکے کی طرف رواں دوا تھا۔ وہ پیدل چلا حج کے لیے، مدینے کی حاضری کے لیے، مکے کی حاضری کے لیے، کہ سفینہ سمندر کے اندر تیرتا ہوا حج کے لیے روانہ ہوا۔ جیسے ہی سفینہ آگے روانہ ہوا، وہ چلا ہی نہیں سفینہ، یعنی پہلے پانی کے جہاز چلتے تھے، وہ پانی کا جہاز آگے بڑھا ہی نہیں۔ تو اس کپتان نے لاکھ کوشش کر لی کہ جہاز کو چیک کیا گیا، جہاز پانی والا جو بحری جہاز ہوتا ہے اس کو چیک کیا گیا، ساری چیزیں صحیح، اس کا تیل صحیح، ہر چیز درست، یہ چلتا کیوں نہیں ہے؟ سب مسافر بھی سوار ہو گئے، سامان بھی اس کے اندر بھر لیا گیا۔ تو اس نے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ دور سے ایک دیوانہ آ رہا ہے جھومتا ہوا، اور بس اس کے زبان پر یہی صدا تھی، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلائے آقا نے وہی مدینے کو جا رہے۔ یعنی اس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ کرایہ نہ بھاڑا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، صرف ایک تھیلا تھا اوزاروں کا جو اپنے ساتھ لے کر وہ آیا، کیونکہ وہ معمار تھا، کام کرتا تھا، مستری کا کام کرتا تھا۔ تو اس کو جیسے ہی سوار کیا جہاز کے اندر، اس بحری جہاز کے اندر،
جیسے ہی وہ سوار کیا اس دیوانے کو لینے کے لیے کشتی بھیجی گئی. جب وہ کشتی میں سوار ہوا پھر جہاز میں جیسے ہی بیٹھا جہاز فراٹے مارتا ہوا چلنے لگ گیا. اب وہ عاشق رسول اس شخص کو ہند سے بلایا گیا. کس لیے بلایا گیا تھا؟ اس کو خواب میں 3 دن متواتر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. ایک دن زیارت ہوئی، اے اللہ کے بندے ہمارے دربار میں ہمارے پاس آؤ، اور ہمارے مینار کا کنگرا کچھ شکستہ ہو گیا ہے، یعنی ٹوٹ گیا ہے، اس کو آ کے اثر نو بنا کے چلے جاؤ، بنا جاؤ. ایک دن زیارت ہوئی اس کو، پھر دوسرے دن بھی زیارت ہوئی. وہ شش و پنج میں پڑ گیا، نہ میرے پاس کرایہ ہے، نہ جانے کے اسباب ہیں، میں کس طرح جا سکوں. پھر تیسری مرتبہ بھی اس کو زیارت ہوئی کہ اے میرے عاشق چلو اٹھو اور ہمارے مینار کے جو شکستہ ہو گیا ہے اس کو از سر نو بنا دو، اٹھو چلو. تو اس شخص نے اپنا تھیلا اوزاروں کا اٹھایا، اور پھر وہ جہاز جو کھڑا تھا اس کے انتظار میں، جو آگے بڑھ نہیں رہا تھا، چل نہیں رہا تھا، تو وہ جیسے ہی وہ شخص اس کے اندر بیٹھا وہ جہاز چلنے لگ گیا. جب وہ مدینے میں پہنچا، وہاں کے جو خدام تھے ان کو بھی زیارت کرائی گئی کہ ایسا ایسا فلاں شخص ہے، آئے گا، وہ ہمارے مینار کو درست کرے گا، اثر نو بنائے گا اس کو. تو ان لوگوں نے اس کو اجازت دی چڑھنے کی. لیکن کوئی جسارت کر سکتا ہے کہ سرکار کے روضے پہ چڑھے؟ لیکن حکم جو ہے ادب پر فوقیت رکھتا ہے، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے. جب حکم ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو دیکھا لوگوں نے جب وہ اوپر چڑھا، دیوانہ عاشق رسول، اللہ کا بندہ اور متقی پرہیزگار، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا عاشق رسول، جیسے ہی وہ اوپر چڑھا اور اس نے اس مینار کو اثر نو بنا دیا، اس کی تعمیرات کر دی. بس تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی. یعنی اس کی روح، اس کی جان آفرین کے سپرد کر دی اس نے، یعنی وہ اس کی جان نکل چکی تھی. وہ جب نیچے آیا دیکھا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ یہ تو اس کے اندر تو جان ہی نہیں ہے، اس نے تو جان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی وار دی. یعنی اس نے پسند ہی نہیں کیا کہ میں اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار کو درست کروں، اس کے بعد جیوں. یعنی وہ ایسا عاشق رسول تھا. یہ سچا واقعہ ہے. الحمدللہ جو ناظرین، جو میرے چینل والے سننے والے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں، یہ واقعہ میں نے سچا بتایا. اسی طرح عامر المہدی کا واقعہ بھی سچا ہے، اور اس نے کیا عمل کیا. آئیے دعا کرتے ہیں مختصر سی، اس کے بعد آپ کو اس کا جو عمل تھا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. آئیے دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وارزقنا وانت خیر الرازقین. یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کے، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما. تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما. جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے اچھے نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ جو مجھے بھائی بہنیں بچے بچیاں دعا کے لیے کہتے ہیں ان کی مشکل حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو اس عمل پر عمل کریں، وظیفے پر، ان کو کامیابیاں عطا فرما. یا رب العالمین، یا اللہ جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ان کو منا دے، جو بے جا قید ان کو رہائی عطا فرما. جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا. ہم سب کو بھی حج کی سعادت نصیب فرما، میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.
برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول تو یہ جو دن چل رہے ہیں یہ حج بیت اللہ، یعنی حج کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، حج کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے، وہاں کا طواف کرنے کے لیے، یہ ذوالحجہ کے جو دن چل رہے ہیں، قربانی تک کے دن جو چل رہے ہیں، یہ قبولیت دعا کے دن ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، آپ کی ضرور دعا قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، رات کو دعائیں مانگیں، چاہے دن کو دعائیں مانگے، ایسے متبرک یہ دن چل رہے ہیں، اس میں دعائیں مانگے۔ اللہ دعاؤں کو سنتا ہے، وہ رد نہیں کرتا، ہمارے التجاؤں کو سنتا ہے، ہماری پریشانیاں دور کرتا ہے، ہمارے روزگار میں برکت دیتا ہے، ہمارے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ وہ رب کے بارگاہ میں دعائیں کرے۔ یہ متبرک دن جو ہم سے نکل گئے، پھر نہ جانے آئندہ نصیب ہو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج نصیب فرمائے، ہمیں بھی حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے آپ کو عامر المہدی نے کیا عمل کیا، اس نے کیا عمل کیا، اس نے کیا عمل یہی کیا، اس کو پکا یقین تھا۔ یہ عمل کتنا زبردست ہے، جتنا ہمارا یقین پختہ ہوگا، انشاءاللہ وظیفہ اتنا ہی اچھا اثر کرے گا اور اتنا ہی اچھا ہمارا کام ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کو رب پاک کے اوپر بھروسہ تھا۔ ہمیں بھی جب بھی کوئی وظیفہ کرنا چاہیے، کوئی عمل کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھ کر اس کی رضا کے لیے اور اس پر یقین رکھ کر ہم نے وہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ وظیفہ تیر کی طرح آپ کا وظیفہ جو ہے کام کرے گا، انشاءاللہ آپ کے کام بھی ہو جائیں گے۔ یہی اس کا عمل تھا کہ اللہ پہ اس کو بھروسہ تھا، اللہ پہ اس کو یقین تھا کہ یہ جہاز واپس مجھے لینے کے لیے آئے گا، تو وہ جہاز واپس لینے کے لیے آیا اس کو۔ پھر 33 مرتبہ اس طرح ہوا، پھر وہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچا پکا عاشق رسول بنائے، ہمیں بھی اللہ پہ بلیو کرنے کی، اللہ پہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو آگے شیئر کرنا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبانا ہے تاکہ آپ کو ویڈیو کا، وظیفوں کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ کمنٹ ضرور کیا کریں اور لائک بھی ضرور کیا کریں۔ ویڈیو کو شیئر کریں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔